بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی یوٹیوب لرنرز، آج ہم جس ٹاپک کو کور کرنے جا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہے سود خوری۔ سود خوری سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قرض دے کسی کو اور اپنے قرض کی رقم پر زیادہ یا اضافی رقم کا مطالبہ کرے۔ مثلا 10 روپے قرض دے کر 15 روپے واپس لے تو 5 سود ہوئے۔ سود خوری کا مطلب سمجھ لینے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث ہمیں سود خوری کے بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی ورس نمبر 278، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سودی معاملات یا سود لینے دین سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 279، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایسا نہیں کرتے یعنی سود نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی سودی معاملات ترک نہ کرنے والا انسان اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سودی معاملات ترک نہ کرنے والوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس سلسلے میں سورہ بقرہ ہی کی ورس نمبر 275 ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سود خور لوگ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر قفتی بنا دے۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو یہ حال سود خوروں کا تجارت اور سود کو ایک جیسا سمجھنے کی بنا پر ہوگا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کیا تجارت سود ہی کی مانند ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ تجارت جب انسان کرتا ہے تو اس میں مال کی سرکولیشن ہوتی ہے، یعنی آپ کا کیپٹل سرکولیٹ اور جب کیپٹل سرکولیٹ کرے گا تو بہت سارے لوگوں کو رزق کی فراہمی کا ذریعہ بنے گا، اور اس طرح سے تجارت میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے جڑ کر کماتے ہیں اور سب کا بھلا اور فائدہ ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس سودی معاملات میں مال کی سرکولیشن جو ہے وہ رک جاتی ہے، کی وجہ سے روزگار ختم ہو جاتا ہے اور سود سے صرف سود خور کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، یا اس شخص کو جو اس کے لیے لوگوں کو پھنسا کر لاتا ہے کہ سود پر قرض لے لیں، اور یہ رزق کی تنگی کا باعث بن، اس لیے کہا گیا ہے کہ سود مت کھاؤ، وہ نجس ہے۔ لہٰذا ہم نے سمجھ لیا کہ سودی معاملات جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے تجارت کے برابر نہیں ہیں۔ اب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ کیا سود خوری سے مال بڑھتا ہے؟ تو سورہ روم کی ورس نمبر 30 ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا، جبکہ صدقہ کرنے سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ورس نمبر 276 یہ بھی ہمیں اس بارے میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ صدقات میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ ربا کے ساتھ جو دوسرا ورڈ مستعمل ہے وہ ہے صدقات۔ صدقات سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا۔ اب اس میں حلال تجارت بھی آ جاتی ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اسی طرح قرض حسنہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دے وہ کبھی اور مردود ہے، جیسے سود خوری۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسے سود خور شخص کے لیے کیا سزا متعین کی گئی ہے۔ تو قرآن پاک کی سورہ النساء کی ورس نمبر 161 ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لوگ سود لینے کی وجہ سے، جس کی ان کو ممانعت کی گئی تھی، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے جہنم کے دردناک عذاب کو سہیں گے۔ وہ دردناک عذاب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اب ہم احادیث نبوی سے سود خوری کے بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2766 یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے بچو جو تباہ کر دینے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، یا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو 7 بڑے گناہوں میں کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ سود خوری بھی ہے۔
اب ہم صحیح بخاری کی ایک اور صحیح حدیث جس کا نمبر 5945 ہے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا، اسی طرح سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی۔ تو احادیث اور آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ سود خوری ایک کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے، اس پر بڑا شدید عذاب ہے جو کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ چینل دین اسلام کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اسلامک ویڈیوز اینڈ ڈونٹ forget to subscribe, like, comment and share our channel. You can contact us on Facebook, YouTube and Instagram.